اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ جس طرح آپ نے محبت دی، پہلی ویڈیو کو پسند کیا، اپنے دوست احباب میں شیئر کیا اور کمنٹس پہ مجھے محبت دی اور یہ کہا کہ میں اور ویڈیو بناؤں، خصوصاً کورونا کے مرض کے بارے میں کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، یہ پھیلتا کیسے ہے اور اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم کورونا کے بچاؤ کے طریقے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرض پھیلتا کیسے ہے۔ مرض پھیلنے کے اندر جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ یہ انسان سے انسان میں پھیلتا ہے اور یہ منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور جا کے حلق میں ملٹی پلائی کرتا ہے اور پھر سانس کی نالی میں جاتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور وہاں سے سارے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ تو جن صاحب کو یہ مرض وائرس لگے تو وہ ان کے حلق کے ذریعے جب وہ کھانسی کرتے ہیں یا چھینکتے ہیں یا بہت زور سے بات کرتے ہیں تو معمولی ذرات چھینک میں، کھانسی میں، زور سے بات کرنے میں، جسے ہم ڈراپلٹس کہتے ہیں، وہ منہ سے نکلتے ہیں یا چھینک کے ذریعے نکلتے ہیں اور یہ وائرس ان کے اندر ماحول میں نکلتا ہے اور تقریباً 6 فٹ سے لے کے 10 فٹ تک کے ماحول میں موجود رہتا ہے اور 3 سے 4 گھنٹے تک یہ وہاں موجود رہتا ہے اور پھر ہلکے ہلکے یہ وائرس زمین کی طرف آ کے جو بھی سطح ملتی ہیں، یعنی میز ملے، کرسی ملے، کار ملے، ہینڈل ملے کار کا، اس کے اوپر یہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب اس عرصے میں کوئی صاحب جن کو یہ وائرس نہیں ہے لیکن وہ وہاں موجود ہیں، ان کے سامنے کھانس دیا گیا ہے یا چھینک دیا گیا ہے تو وہ وائرس جب ڈراپلیٹ کی شکل میں نکلتا ہے تو ڈائریکٹ ان کی سانس کے ذریعے ان کے حلق میں اور ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے، یا آنکھوں میں اگر وہ ذرات چلے جائیں تو آنکھوں سے ایبزارب ہو کے حلق میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ٹوٹل یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ناک، منہ اور آنکھ، ان 3 چیزوں کے ذریعے یہ وائرس ان کے حلق میں ان کو متاثر کرتا ہے۔ جن کو یہ وائرس نہیں ہے ان کو یہ جا کے لگ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ وائرس کیونکہ ہوا میں معلق رہتا ہے تقریباً 4 گھنٹے تک اور اس میں ایئر بورن انفیکشن کی بات آتی ہے، تو جب کوئی صاحب اگر وہاں سے گزرے اور ایک صاحب نے وہاں کھانسی، جن کو وائرس تھا، کھانسی یا چھینک کے چلے گئے اور یہ وائرس ہوا میں معلق ہے تو ان صاحب کہ جب وہ سانس لیں گے تو سانس کے ذریعے یہ وائرس ان کو لگ جائے گا۔ پھر دوبارہ یہی سسٹم آتا ہے سانس لینے کا، ناک کے ذریعے یہ وائرس چلا جاتا ہے۔ تیسری صورت اس وائرس کے لگنے کی یہ ہے کہ جو ذرات سطح کے اوپر بیٹھے ہیں، جس میں زمین، میز، کرسی، جو بھی چیزیں ہیں، اور ان میں اگر ہم اپنا ہاتھ لگائیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں اور پھر ہم یہ ہاتھ اگر اپنے منہ میں، ناک میں اور آنکھوں میں لگائیں تو یہاں سے یہ وائرس ہمارے سانس کے سسٹم میں جاتا ہے اور پھر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو اس کے پھیلاؤ کے لیے ہمیں صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا منہ، ناک اور آنکھیں، یہ 3 سسٹم ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ وائرس جاتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ڈراپلیٹ کی شکل میں جائے، چاہے یہ ایئر بورن ہو کے جائے، یا جب ہم کسی ہمارے ہاتھوں میں لگا ہوا ہو یا ہمارے کپڑوں میں اور ہم وہ منہ اور ناک پہ لگا لیں تو یہ وائرس ہمارے جسم میں چلا جائے گا۔ تو یہ 3 چیز سمجھنے کے بعد اس کے بچاؤ کا طریقہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ناک اور منہ اس کو خصوصاً کور رکھیں۔ جب ہم اسے کور رکھیں گے تو یہ جو وائرس ماحول میں ڈائریکٹ، یعنی کوئی صاحب کھانسی کریں، اگر جو کھانسی کر رہے ہیں اور ان کو بھی وائرس ہے تو جب وہ منہ اپنا کور رکھیں گے، ناک کور رکھیں گے تو ان کی چھینک اور کھانسی میں بھی جو ڈراپلیٹ نکلیں گے وہ ان کے ماسک میں چپک جائیں گے اور بہت کم وہ باہر نکلیں گے، اور دوسرے صاحب جو وائرس ماسک پہنے ہوئے ہیں آس پاس ماحول میں، ان کو بھی ڈائریکٹ جو یہ ڈراپلیٹس ہیں وہ جا کے ان کے ماسک پہ چپکیں گے، ان کے چہرے پہ نہیں چپکیں گے۔ یہ بچت ایک طرح سے ہوگی۔ دوسری بچت یہ ہوگی کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس ماحول میں نہ جائیں، یعنی کہ باہر کم سے کم نکلیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں،
اور ख़ास طور سے میں یہ کہوں گا کہ جو بہت ہائی رسک پیشنٹ ہیں، ہائی رسک لوگ ہیں، خصوصاً 60 سال سے زیادہ عمر والے، وہ کوشش کریں کہ گھر کے اندر جس حد تک رہ سکتے ہیں رہیں، غیر ضروری کاموں کے لیے باہر نہ نکلیں، اور اگر باہر نکلیں بھی تو کوشش کریں کہ دوسرے صاحب جو وہاں ہوں، جسے سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، تو ان سے تھوڑا دور رہیں۔ تو یہ گھر میں رہنا، لوگوں سے ہجوم میں نہ جانا، 2 نمبر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنا ناک اور منہ ان کو خصوصاً کور رکھیں۔ اور ماسک کے بارے میں یہ عرض کروں کہ آج کل کیونکہ یہ اسپیشل ماسک کی شارٹیج ہے، تو آپ ایک ماسک بنا سکتے ہیں، ہر فرد کے لیے 2 ماسک بنا لیجئے، جو فلا لینتھ کا کپڑا آتا ہے اس سے بنائیے، اس کی 4 تہہ کر کے بنا لیجئے، اور اس کو اس طرح اپنے چہرے اور ناک پہ لگائیے کہ وہ اچھی طرح فکس ہو جائے، اور اس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ آپ کی بھی بچت رہے گی، اور جن لوگوں کو یہ وائرس ہے، اگر ان لوگوں کو کھانسی آتی ہے تو وہ بھی، ان کو بھی، ان کے گھر والے بھی بہت بچے رہیں گے اس بیماری کے پھیلاؤ سے۔ اور چوتھی چیز جو ضروری آ گئی وہ یہ کہ جیسے ہم بتایا کہ یہ ہاتھوں میں اگر چپک جائے، ہاتھوں کے ذریعے اگر ہم ان ہاتھوں سے اپنے منہ اور ناک کو یا آنکھوں کو ملیں گے تو یہ وائرس ہمارے جسم میں چلا جائے گا۔ تو سیدھا بات ہے کہ آپ ہاتھوں سے، بغیر دھلے ہاتھوں سے اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہ چھوئیں۔ تو یہ 3 4 چیز کرنے سے اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی یہ وائرس کا پھیلاؤ بہت کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میری سارے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں، فلا لین کا ماسک پہنیں، جب گھر میں آئیں اس ماسک کو اتاریں، دھو دیں، دوسرا والا ماسک استعمال کر لیں۔ اپنے ہاتھوں سے، بغیر دھلے ہاتھوں سے منہ اور ناک اور آنکھوں کو نہ چھوئیں، کوشش کریں گھر میں رہیں، اور اگر باہر بھی جائیں تو لوگوں کے ساتھ ہجوم میں کوشش کریں نہ جائیں، بلکہ فاصلہ رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ توبہ استغفار کریں، اللہ پاک اپنا رحم کرے اس بیماری سے سارے پاکستان پہ، سارے مسلمانوں پہ، کل کائنات کے انسانوں کے اوپر۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔